ویلکم ٹو آپ تک ود مہر تارڑ. ہمارے آج کے مہمان ہیں مصدق ملک صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پی ایم ایل این. تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو می. آپ ابھی ریسنٹلی کرونا سے فارغ ہوئے ہیں. کرونا آپ کو ہو گیا. آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ لافنگ ایٹ یور کرونا. تو ہاؤ واز دی ایکسپیرئنس؟ آپ کے سمٹمز بہت برے تھے, کیا ہوا ٹریٹمنٹ آپ کے اپنے مجھے بتائیں, اپنی مجھے فیلنگز بتائیں, کرونا پوسٹ کرونا فیلنگز. بس کچھ 4-5 دن بخار تھا اور جسم میں درد تھا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا. مگر اس کی جو آئسولیشن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ کافی ٹیکسنگ ہوتا ہے. وہ تھا. ذرا ریسنٹ ابھی بہت تازہ قسم کا ایکسپیرینس ہے کرونا کا, اور ساتھ ہی اس وقت آپ کی پارٹی اور پی ڈی ایم ان کے اوپر بہت بڑا یہ کرٹیسزم ہے کہ جلسے کر رہے ہیں آپ لوگ کرونا کے ٹائم پہ. جبکہ مجھے ریسنٹلی کسی نے بتایا, ناٹ somebody کہ وہ گوسپ کے طور پہ, بٹ somebody was just saying it out of concern کہ اس وقت پنجاب لاہور میں کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے, گورنمنٹ کا ہاسپٹل, جس میں ایک بیڈ بھی اویلیبل ہو, فل آکیوپینسی, یعنی لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. تو ڈونٹ یو پیپل تھنک کہ تھوڑی سی یہ حکومت ہٹانے کی مہم آپ اپنی تھوڑی سی ڈیلے کر دیں؟ نہیں ہو سکتی تھی یہ. دیکھیے, میں ویسے تو پارٹی کے ہر فیصلے کا پابند ہوں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا مؤثر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. جی ہاں, اور میں اس رائے کو لابی بھی کرتا ہوں, لیکن لابی کرنا تقریباً امپاسبل ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے رویے کی وجہ سے, کہ اگر آپ ایک دن میں جماعت اسلامی کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسی دن پی ڈی ایم کو کہتے ہیں کہ وہ جلسہ نہیں کر سکتے, یا ایک دن اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے مولانا رضوی کو, ان کے جنازے کے لیے 5-10 لاکھ لوگ اکٹھا, نہیں مگر وہ بھی ریلیجس لیڈر کے جنازے کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور میں نے تو کہا کہ ہم خود بھی ان کے لیے دعا گو ہیں ہر دم, لیکن حکومت نے اجازت دی. سوال یہ نہیں ہے, سوال جو ہے وہ کنسسٹنسی آف پالیسی کا ہے, کہ ایک طرف آپ 10 لاکھ لوگوں کے اجتماع کی اجازت دے رہے ہیں, ایک طرف آپ ہزاروں کے اجتماع کی اجازت دے رہے ہیں, اور اسی دورانیے میں آپ پی ڈی ایم یا پاکستان مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے جلسے ہیں ان کی اجازت نہیں دے رہے. تو اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری طرح کے لوگ لابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ سب تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. بٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا اس وقت مین ایشو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ صحیح کام کر ہی نہیں رہی, اور ساری ان کی پالیسیز یا ان کا جو کچھ بھی جو گورننس ہے وہ اینٹی, لائک لوگوں کو اس سے کچھ نہیں مل رہا, لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور آپ لوگوں کی موومنٹ کا ہے ہی یہ مین, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو نجات مل جائے اس گورنمنٹ سے, جس کو کنسرن نہیں ہے, ان کا احساس نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ کی پالیسی غلط بھی ہے تو آپ لوگ سنس اس نیریٹو پہ چل رہے ہیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کے رولز ان سے فرق ہونے چاہیے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہے گی, دو مختلف چہروں کے ساتھ دوگلی حکومت اگر اسی طرح چلتی رہے گی, تو یہ تو ہم گٹر میں گر جائیں گے. تو ایک طرح سے گورنمنٹ کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہو, چاہے معاشی پالیسی ہو, چاہے سماجی پالیسی ہو, چاہے کرونا سے ریلیٹڈ ہو, ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے. اگر حکومت واقعی اس کے دل میں کرونا کا درد ہے, یعنی کرونا سے آنے والے جو مضمرات ہیں ان کا درد اگر حکومت کے دل میں ہے, تو حکومت بیٹھے گی, تمام اپوزیشن کو بلائے گی, ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرے گی. آپ کو معلوم ہے کہ جو پرانے ڈاکٹر مرزا صاحب تھے, انہوں نے ابھی کچھ 2-3 ہفتے پہلے کہا کہ ہم جو ڈیٹا آپ کو پریزنٹ کرتے رہے ہیں وہ ڈیٹا فالٹی ہے, کیونکہ ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں آتی. اگر وہ خود ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ خود ممبر رہے ہیں این سی او سی کے, جی میں تو اپریشیٹ ہی کر رہا ہوں, ورنہ تو میں ذکر ہی نہیں کرتا. لیکن وہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا. ایک شعر آتا ہے مجھے. جی مجھے بہت سے 3-4 اور آتے ہیں, ملا کے 5-6 ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ نہیں ہے, یہ ایک اہم سوال ہے کہ جب تک وہ وزیر رہے انہوں نے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ جو وہ ڈیٹا پریزنٹ کر رہے ہیں وہ فلاڈ ڈیٹا ہے یا اس میں کچھ ایررز ہیں. مگر جیسے ہی ان کو حکومت سے ہٹایا گیا تو انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھیں جو آپ کو ڈیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے این سی او سی سے وہ ایک فلاڈ ڈیٹا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, ان ساری باتوں آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ گورنمنٹ کام نہیں صحیح کر رہی, ان کے پاس یہ ڈیٹا بھی فالٹی تھا, انفارمیشن بھی انہوں نے صحیح نہیں دی.
بٹ ڈو یو بلیو کہ اس وقت کرونا وائرس ایک بہت بڑا ایشو ہے؟ میں نے تو آپ کو اس پروگرام کے شروع میں آپ بالکل آپ اپنی طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ کرونا ایشو ہے، تو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کتنی غلط ہے، ان کا کون سا لیڈر کہاں پہ کون سا جلسہ کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ آپ لوگ تو ان سے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ملک کو چلانے کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے؟ وہ تو میں بالکل، آپ اپنی جگہ پہ جلسے کیوں نہیں روک سکتے؟ آپ یہ بات نہیں سمجھ پا رہی ہیں، آپ جو کہہ رہی ہیں اس میں تھوڑی سی لاف سائیڈنس ہے. میں ذرا کوشش کرتا ہوں آپ کو اپنا نقطہ نظر دینے کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، ملک کو آگے چلانے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر تو نہیں ہیں، وہ تو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. تو اگر وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، فرض ہے کہ وہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بلائیں اور پورا ملک ساتھ لے کر چلیں. لیکن جب وزیر اعظم کا رویہ یہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں چھڑ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ میں اپوزیشن سے جنگ کی صورت میں بھی جب ملک کی سلامتی خطرے میں آ گئی ہے میں اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا، میں چیف آف دی آرمی سٹاف کو بھیج دیتا ہوں. چلے مان لیا. دوسری دفعہ ہماری ایک آئینی پرابلم پیدا ہوئی، انہوں نے گلگت بلتستان کا ایک تجویز پیش کی، اس میں وہ نہیں تشریف لائے اگرچہ اس کے اثرات کشمیر پہ پڑتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیف آف دی آرمی سٹاف کریں، چلے وہ بھی مان لیا. اب کرونا کے معاملے میں انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ ہماری کمیٹی میں تشریف لے آئیں. جس وقت ہمیں دعوت دی گئی اسی وقت وزیر اعظم صاحب نے ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. یعنی اگر یہ اسپیکر صاحب کی کسی مجلس میں جاتے ہیں اور کسی بھی پاکستان میں آئینی یا قانونی طور پہ پاکستان کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اب اگر ہم این آر او نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ان سے نہیں بات کرنی چاہیے. تو وزیر اعظم اگر اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، دیکھیے آپ کسی پہ الزام لگائیں، میں آپ کو کہوں کہ آپ اگر یہاں تشریف لائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کبھی تشریف لائیں گی؟ کبھی بھی نہیں آپ لائیں گی. آپ ایک انٹیگریٹی والی خاتون، آپ کہیں گی جہنم میں جاؤ، میں نہیں آتی تمہارے. کیا مطلب ہے؟ ایک تو میں تمہارا نقطہ نظر جو ہے عوام تک پہنچا رہی ہوں، اوپر سے تم لفافہ کر کے فضول باتیں کر رہے ہو. میں نہیں تم سے بات کروں گی. یہ لفافہ ہی ہے جو ہمیں وہ کہتے ہیں، یہ وہی جال سازی ہے. جس طرح لوگوں کو عزت دار جو جرنلسٹ ہیں ان کو لفافہ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئین سازی ملک میں کریں یا قانون سازی کریں تو آپ کو این آر او کہہ کے دھکیل دیا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز میں کسی گفتگو میں شامل نہ ہو سکیں. I do believe کہ بہت زیادہ ڈسٹنس ہو گیا گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں اس سارے نیریٹو کی وجہ سے. لیکن ابھی ریسنٹلی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کون سی، بٹ ابھی این سی او سی کے تحت کوئی اسد عمر صاحب نے کوئی میٹنگ کی تھی جس پہ ساری پارٹیز کے لوگ شامل ہیں، بٹ ان کا میں ٹی وی پہ سن رہی تھی دیٹ نو بڈی شوڈ اپ، اپوزیشن کی طرف سے کوئی آئے نہیں اس میٹنگ میں. اسد عمر صاحب نے اور ان کے ہواری جو وزیر ہیں انہی نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ تحریریں دکھائیں جو جعلی تحریریں تھی کہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. ہر مرتبہ جب وہ ہمیں بلاتے ہیں، چاہے وہ معاملہ ہو فیٹف کا، چاہے وہ معاملہ ہو کسی اور آئینی ترمیم کا، جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو تین وزیر باہر نکل کے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے این آر او مانگ رہے تھے. اور اس میں اسد عمر صاحب ایکسیپشن نہیں ہے. اگر ہم اسد عمر صاحب کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ عوام کو یہ گارنٹی دے سکتی ہیں کہ وہ باہر نکل کے نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ہم سے این آر او مانگا؟ سو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے بات نہیں کریں گے؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پہلے وہ حلف لیں کہ وہ اس طرح کی غلط بیانی نہیں کریں گے، پھر وہ ایک ڈیٹا ڈریون ایویڈنس بیسڈ اپروچ کے تحت سب کو درخواست کریں، وزیر اعظم کریں درخواست جو کہ اس ملک کے سربراہ ہیں. اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور وہ سویڈن کے پرائم منسٹر ہیں، پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر آپ ایسا کریں، بات سنیے میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں، آپ ان کو نیب کا چیئرمین لگوا دیں جو ان کو شوق ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا. پہلے ایک سیکنڈ، لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. ادھر سے شروع کریں گے، اس وقت جب میں وارم اپ ہو رہا ہوں، ادھر سے شروع کریں گے، ادھر سے ہی شروع کریں گے. ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دی شو. نیب شروع کریں. جی دیکھیے، یہ تو فیسیشیسلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا شوق ہے نیب کا چیئرمین بننے کا تو ان کو بنا دیا جائے.
اور اگر تمام سیاسی معاملات اور آئینی معاملات اسپیکر صاحب نے طے کرنا ہے تو وقتی طور پہ آپ اسپیکر صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں تاکہ گڈ فیتھ کے اندر ایک کانورسیشن ہوتی رہے, دونوں کا دل لگا رہے گا. ایک کہتے رہیں گے منہ پہ ہاتھ پھیکڑ کے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے موت کی کال کوٹری میں لے جاؤں گا, میں تیرا ایئر کنڈیشنر اتار. جی ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کو 30 کلو ہیروئن ڈال کے موت کی کال کوٹری میں. these are your words. جی نہیں, یہ انہوں نے کہا بالکل جی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے میں نے اس کو مونچھوں سے پکڑ کے میں اس کو جیل میں لے کے گیا ہوں. جی آبجیکشنیبل باتیں ساری. نہیں خیر وہ تو نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام خوش ہوتی ہے, اور یہی وہ کہتے ہیں میرا مقدمہ ہے جو میں نے عوام تک لے کے جانا, کہ اس کو مونچھوں سے پکڑ لیا, اس کا ایئر کنڈیشنر اتار دیا. یہ کہتا تھا مجھے جیل میں ڈالو, میں نے جیل میں ڈال دیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے اور ان کو بھی موت کی کال کوٹری میں رکھا تھا, ان کو بھی موت کی چکی میں رکھا تھا, ان کو آئسولیشن میں بھی رکھا تھا. جی احسن اقبال. تو بنیادی جو نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کو جو چیز پسند ہے کرنے دیں, ان کو نیب کا چیئرمین بنا دیں, کسی اور مخلص آدمی کو جو سمجھتا ہو کہ بیٹھ کے ملک میں آئین سازی اور قانون سازی کرنی ہے اسے آپ لے آئیے تاکہ اپوزیشن اس کے ساتھ بیٹھ کے ملک کو آگے بڑھا سکے. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ یو تھنک اس طرح چلے گا یہ سسٹم؟ آپ جی ہم تو کہہ رہے ہیں, میں نے تو آپ سے کہا ہے ہمارا تو میڈم مقدمہ ہی یہ ہے کہ جس طرح ملک چل رہا ہے اس طرح ملک نہیں چل سکتا. آپ ذرا یہ آپ کے جو کیمرہ مین ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایفلوئنٹ نہیں ہیں, ذرا ان سے پوچھئے ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے. اگر یہ کوئی 30, 35, 40 ہزار روپے کما رہا ہے, اس کے 3 بچے ہیں اور وہ 10 ہزار والے یا 2 2.5 ہزار والے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو 7.5 ہزار تو ان کے اسکول کے بچوں کا بل ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ لاہور شہر میں 2 کمروں کی کھولی میں رہ رہے ہیں کسی میں, تو اس کا جو 15,000 یا 12,000 کرایہ ہے, میں نے آپ کو 22-23 ہزار روپے گنوا دیے. وہ آتے ہیں دفتر تک, واپس جاتے ہیں, 2-4 ہزار روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہوں گے. ابھی انہوں نے ایک بھی کھانا اپنے بچوں کا نہ ناشتہ رکھا ہے. بٹ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے جو کچھ بھی ان کے جو اب یہ روز جو انفارمیشن دیتے ہیں کہ پرائسز بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, امپلائمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. As I said, I'm not going to, میں ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری. I'm just trying to say کہ چیزیں آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہی, جیسے یہ کرونا وائرس والا ہوا, جیسے آپ لوگوں نے اتنا زیادہ شور مچایا, اپنا آپ نے کہا ہم نے جلسے کرنے, اس کی وجہ سے وہ اور کانشیس ہو گئے کہ اپنی وہ جو 300 لوگوں والی گیدرنگز ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں ہم کم کر دیں گے یا نہیں ہونی چاہیے. ابھی اسد عمر صاحب نے سکھر کے اندر جلسہ کیا, انہی کی میں بات کر رہی ہوں, بٹ انہوں نے یہی کہا نا کہ میں نے سارا کچھ ہم نے SOPs فالو کیے تھے, اور اینڈ پہ لوگوں نے اپنے ماسک ہٹا کے تصویر کھنچوائی اور سب کچھ. آپ نے فیصل آباد میں پرائم منسٹر کا جلسہ دیکھا, کوریج دیکھی, کسی کے منہ پہ ماسک دیکھا؟ یہاں پہ تصاویر چلتی رہی ہیں. وہ جو میڈم فردوس عاشق اوان صاحبہ نے وہ اپنا جلسہ کیا اور جی فٹ بال بھی کھیلا اور اس کے بعد وہ کٹ بھی لگایا. جی بہت اچھا کھیلتی ہیں. ان کو وہی, ہر بندے کو وہی کام کرنا چاہیے جس کا اس کو شوق ہو. جی جس کا شوق ہے, اگر آپ کو شوق اس کام کا ہے کرکٹ کھیلنا چاہیے, فٹ بال کھیلنا چاہیے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. جو کام آپ کو نہیں آتا کہ حکومت کیسے چلانی ہے, آپ کو نہیں پتا لوگوں کے دکھ درد کیسے دور کرنے ہیں, گورنمنٹ ختم ہو جائے نا. دیکھیے بات سنیے, اگر وہ ووٹ لے کر آئے ہوں تو ہم بھی آپ کی بات کی تائید کریں. 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ تو اس طرح تو اگر میں مان جاؤں تو مجھے بھی تھوڑے سے آدھے. نہیں, آپ کا 2017 میں یو ور آن اے ٹاک شو جہاں پہ آئی تھنک وہ مذاکرات میں تھے آپ, اور وہاں پہ آف کورس وہ جوکنگلی یہ بات کر رہے تھے کہ جس کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں نکلتا وہ نون لیگ کا ووٹ. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پہ کہ ہر الیکشن کے اوپر جتنا ہمیں ہوش و حواس میں ہم نے دیکھے 1977 بچپن سے لے کے آج تک ہر الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریگڈ ہے. اس چیز کو مان لیا, اس کی بات مان لوں, اس کو ذرا ہولڈ یور تھاٹ فار اے سیکنڈ. میں مانے لیتا ہوں آپ کی بات, حالانکہ آپ نے تو خیر ہمیں ایک کونے میں لگانے کی کوشش کی, لیکن ہم لگ جاتے ہیں کونے میں یہ کہہ کہ جس کو بھی ووٹ ڈالو وہ نون لیگ کا. لیکن اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن رگ ہوتے ہیں اور کچھ قوتیں ہیں جو غیر جمہوری ہیں جو اس ملک میں فیصلہ کرواتی ہیں, چاہے اس کے بینیفیشری ہم ہوں, چاہے اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہوں, چاہے اس کے بینیفیشری کوئی اور جماعت ہو. کیا آپ وہی رہی ہیں جو ہمارے دوست وہ فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ IGI بنی تھی, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ہم بات کرتے ہیں,
نواز شریف میں صاحب آپ جی حصہ تھے نا ہر پاکستان چیز کی کا. تاریخ اگر حصہ بھی ہوں اگر میں وہ نہیں تھے. چلیں آپ کہہ دیں. نو بٹ یو نو کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ اگر تاریخ کی راکم نہیں، میں ہیں تو اور آپ راکم نہیں حتمی ہوں. طور پہ میں لوگوں تو کو یہ بالکل بتا نہیں رہی ہوں. ہیں نہیں، but تو don't میں show- آپ کی بات اگر مان بھی لوں سن but لیجئے you're not آپ نہیں مان رہے میری بات تو سن لیجئے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو آپ بالکل وہی بات کر رہی ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سے نہ پوچھیں. وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے کون کون کیا کیا کرتا رہا ہے. توڑ کے ایک اس کے بعد سسٹم ٹھیک صرف آئینی طریقے سے, صرف آئینی طریقے سے, کسی مداخلت کے بغیر, صرف آئینی طریقے سے. تھوڑا سا ایک سیکنڈ واپس آپ کے پروٹیسٹ کے باوجود آپ کو بھی پتا ہے کہ سوائے کو ایک آدھا ہوا ایوب خان اور اس کے بعد بھٹو والا, ان کی جو گورنمنٹ سے they were affected by protest, but otherwise جلسے جلوسوں دھرنوں سے اگر گورنمنٹ چاہتی ہوتی تو عمران خان صاحب آپ کی 2014 میں گورنمنٹ کو ہلا لیتے, جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. What do you hope to gain? دیکھیے دو تین چیزیں آپ لوگ اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں. دو تین چیزیں بڑی اہم چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو 4.5 مہینے کا دھرنا دیا جس میں انہوں نے کرین لگا کے پارلیمان کی عمارت پہ قبضہ کیا, سپریم جس میں کورٹ انہوں نے کی دیوار کے اوپر شلواریں وہاں پہ باتھ رومز بنائے, پھر وہ ججز کو کچی سڑک سے پیچھے سے جانا پڑا تھا, پی ٹی وی پہ حملہ کرنے ایس ایس پی جس کا سر پھوڑا گیا, ٹیررزم کا کیس بھی ہوا. نہیں وہ ایس ایس پی جس کا سر پھوڑا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی, مگر وہ ان کا آئینی حق تھا. اور آج اگر ہم لوگوں کی آواز صرف اس بات پہ, ہم اس بات پہ لوگوں کے دکھ اور درد کو لے کر اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ آئینی حق نہیں ہے. ہمیں رک جانا چاہیے, عمران خان صاحب کو بڑھ جانا چاہیے. کیا یہ مقدمہ ہے؟ بٹ کس عمران خان سے شروع ہو کے, پرائم منسٹر سے شروع ہو کے, کس پی ٹی آئی کے انسان نے جو پاور میں جو منسٹرز ہیں ان کے فیڈرل میں یا پروونشل میں, پنجاب میں, کے پی میں, کس نے آپ کو کہا کہ آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو کسی نے بھی ہر ایک نے. ابھی جماعت اسلامی کو بھی آپ نے خود ہی سنائے, ساری داستان سنائی. وہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے, اور جس طرح منہ کی کھانی پڑی ان کو ملتان میں, اتنا شور ڈالا, مجھے ہلنے نہیں دیں گے, باندھ دیں گے, جیلوں ڈال دیے. 1000 لوگ جیل میں بھرے, کیا نکلا نتیجہ؟ کیا نکلا؟ 3 گنا بڑا جلسہ ہوا. 1000 لوگ پکڑنے کے بعد, گیلانی صاحب کے بیٹوں کو جیل میں ڈالنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اچھی بات ہے, ایٹ لیسٹ وہ پولیٹیکلی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں سارے کے سارے. دیکھیے بات یہ ہے جیل میں نہیں تھا بند کرنا چاہیے, ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا بند کرنا چاہیے. جب آپ کسی جگہ پہ ظلم کریں گے, ایک چیز یاد رکھیے کہ انجسٹس از انسسٹینیبل. اگر آپ یہ یقین رکھتی ہیں, Not in this world. اگر آپ نہیں یقین رکھتی تو پھر تو آپ کو کبھی ہماری بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ کو میں تو انجسٹس کے لیے میرا جو سوالات پوچھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور ہم نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے. You cannot be like a پاکستانی اینکر جو مہمان کے آپ نے الٹا کر دیا. آپ میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ سیدھا کر دیتا ہوں, مجھے بتائیے کیسے سیدھا کرنا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ انجسٹس میرے لیے تو بہت آپ نے ابھی کہا ہے کہ نہیں انجسٹس ایسے آئیڈیلی انجسٹس تو نہیں ہونا چاہیے, بٹ انجسٹس ہے نا. کچھ چیزیں بنیادی آپ لوگوں نے, آپ کو بنیادی کچھ چیزیں آپ کو ان پہ یقین آرگنائزنگ پرنسپلز پہ ہونا چاہیے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہ سکتا, انجسٹس سسٹینیبل نہیں ہے, اور اگر آپ اوپریشن کریں گے تو آپ قائم اور سلامت نہیں رہ سکیں. آپ لوگوں پہ کون آپریشن کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ کون انجسٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیے گننا شروع, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلی دفعہ پاور میں بندہ آیا ہے 2 سال پہلے, ہم نے ہر صورت اس کو انیفیشنٹ کہہ کے, نااہل کہہ کے گھر بھیجنا ہے, جو آپ لوگوں کے ساتھ 3 دفعہ ہو چکا ہے, جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا ہے, کہ ان کو اپنے 5 سال پورے کرنے دیں, جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا ہم نے 5 سال پورے کرنے. یہ ایکچولی ورڈز تھے, آئی تھنک ہاں لطیف کھوسا صاحب نے مجھے اپنے ایک انٹرویو, میں انہیں انٹرویو کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو ڈیل ہی یہ ہوئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں, ون آف دی تھنگز دس واز کہ ہم لوگ کہاں ایک گورنمنٹس پوری ہونے دیں گے, اور گورنمنٹ پورا ہونے پہ جو خیال آیا that I have to take a break. ویلکم بیک ٹو دا شو. گورنمنٹ پوری ہونے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ سسٹم بہتر نہیں ہوگا؟ جی میرے خیال میں اگر یہی مشورہ آپ عمران خان صاحب کو دے دیں تو بہت بہتر حالات ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو یہ مشورہ دے دیں کہ وہ پاکستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں, اگر آپ ان کو یہ مشورہ دے دیں کہ وہ الیکٹڈ ممبرز جن کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہے
ان کو حکمرانی کا حق دیں. ان کا کون سا ایسا بندہ ہے جو الیکٹ ہو کر آیا ہے اور حکومت چلا رہا ہے؟ جو کیبنٹ میں جی جو ان کے جو 3 4 5 چیزیں جو چلا رہے ہیں جس کو وفاقی حکومت کہتے ہیں, ان میں ایک الیکٹڈ ممبر نہیں چھوڑے. میرے کچھ دوست ہیں. نہیں, دوست تو سب ہیں, میں تو سمجھتا ہوں ان کو دوست ہیں اور مانتا بھی ہوں دوست, کیونکہ سیاسی دشمنی کے اندر میری کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہمارے وہ سیاسی حریف ہیں, دشمن نہیں ہیں. میں ان کو دوست جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں اور ریکگنائز بھی کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ الیکٹڈ ممبر نہیں تو آپ پہ ووٹ کا کیا بوجھ ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر بجلی کی قیمت 3 گنا بڑھ جائے؟ بٹ آپ بھی تو, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی تو ٹیکنوکریٹ ہیں. جی تو میں الیکٹ آپ کو لوگوں کی بات, تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو احساس نہیں اور آپ کو ہے؟ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, کسی منسٹری مجھے نہیں دی, سونپی گئی تھی کہ آپ اس کو چلائیں, آپ ایک ان الیکٹڈ ممبر ہیں. ہاں اب اگر حکومت آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک طرح سے میں کینڈیڈیٹ ہوں کہ مجھے بھی کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے دیا جائے, کیونکہ میرے اوپر, میں الیکٹ ہو کر آیا ہوں سینٹ میں, میرے اوپر بوجھ ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ میرے جو تمام دوست احباب ہیں انہوں نے دوبارہ ووٹ لینے جانا ہے. مجھے یہ پتا ہے جب ہم جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر, گلیوں کے اندر, تو لوگ آپ کو گریبان سے, یہ 3 دن پہلے کی بات ہے, ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی گیدرنگ میں, شاہد خاقان عباسی صاحب آئے ہوئے تھے, تو ایک اندرون شہر کے صاحب تھے, انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے شاہد عباسی صاحب کو کہا, گاڑی کا, جی گاڑی کا, وہ کھڑکی نیچے کروا کے اس کو کہتا ہے میں تمہیں 5 دفعہ فون کیا, میرا فون کیوں نہیں لیندہ؟ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو 5 دفعہ فون کیا ہے, میرا فون کیوں نہیں سنتے؟ آپ ڈیپٹی کمشنر کو کہہ سکتے ہیں, آپ ڈیپٹی کمشنر کو فون کر کے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے تمہیں 5 دفعہ فون کیا, میرا فون کیوں نہیں لیتے؟ یہ ہے ووٹ, یہ ہے ووٹ کا بوجھ جو ہر الیکٹڈ آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے, جو شاہد خاقان عباسی صاحب کو اٹھانا پڑتا ہے, اور سڑک کے اوپر بندہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری ساری باتیں چھوڑو. سنیے میری بات مکمل ہونے دیجئے, کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ آ کے کہتے ہیں نا فسکل ڈیفیسٹ اور یہ وہ, میرے بیٹے, میری بیٹی, میری آنکھوں میں جو خواب ہے میری بیٹی کے لیے, وہ پورے کیوں نہیں ہوئے؟ تم ووٹ لے کر گئے ہو میرے پاس, دوبارہ آؤ, دوبارہ میں تمہیں گریبان سے پکڑوں گا. یہ ہے وہ ووٹ. بالکل, آپ کی تمام پالیسیز کو لوگوں کے ساتھ الائن کرتا ہے اور عوامی جو دکھ درد ہے اس کا مداوع کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. This takes me back to پرائم منسٹر صاحب جو اس سے پہلے والے تھے, نواز شریف صاحب, not شاہد خاقان عباسی, جو 2017 میں the prime minister you worked for, آپ spokes person بھی تھے ان کے بارے میں. تو یہ سب سے پہلی بات, انہوں نے اپنے ان 5 سال میں, مجھے اس سے پچھلا I'm not really sure, he didn't give a single interview. ٹی وی پہ انہوں نے ایک انٹرویو نہیں دیا. ان کے بارے میں ان کے پارلیمنٹیرینز کہتے تھے, ان کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, یہ میں نے سنا, اپنے کانوں سے سنا, اٹس ناٹ کہ ٹی وی پہ, اور ان کے منسٹرز کہتے تھے کہ وہ کسی کو ملتے ہی نہیں ہیں, وہ کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتے, وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے, کہ ان کا ایک اتنا ڈسکنیکٹ تھا پبلک سے. کتنے انہوں نے ایڈریسز کیے ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے پبلک سے جا کے بات کی ہے. تو اس سے مجھے یہ بتائیں کہ ان کی, آپ ان کی اس چیز سے مطمئن تھے؟ ان کا جو ڈسکنیکٹ تھا لوگوں کے ساتھ. کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو جو لاکھوں کی تعداد میں جی ٹی روڈ پہ لوگ باہر نکلے تھے, وہ کہاں سے, وہ سویڈن سے آئے ہوئے تھے. وہ ان کو کیوں, آپ کا کیا خیال ہے, وہ کیوں دیتے ہیں, وہ کیوں آئے تھے؟ آپ بتائیں. آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیں. اس وجہ سے کہ ہر دکھ درد کا مداوع انہوں نے کیا. جب میں حکومت میں داخل ہوا تو شہری علاقوں کے اندر 12 سے 13 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, یاد ہے ہمیں, اور گاؤں کے اندر 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. 2013 کی بات کر رہا ہوں. اور کوئی دنیا کا شخص, 2 حکومتیں گزر گئی ہوئی تھی ڈارکنس میں, اور کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس ملک سے تاریکی کبھی بھی جائے گئی نا. جب ہم حکومت میں آئے تھے تو سردیوں کے اندر مائیں جو ہیں وہ باہر نکل کے چولہے جلایا کرتی تھیں. 2 بلین کیوبک فٹ کا فرق تھا ترسیل میں اور جو ہماری ضرورت تھی گیس کی, اس میں سے 1.4 بلین کیوبک فٹ کے گیس ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگائے گئے اور معاہدے کیے گئے. وہ معاہدے کیے گئے جو آج آپ کے چولہے جلا رہے ہیں, جن کو نشانہ بنایا گیا, انگلیاں اٹھائی گئی اس کے متعلق. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. 800 ہزاروں کلومیٹر
1000 5000 نہیں 7 8 9000 کلومیٹر کی وہ فارم ٹو روڈ جن کو کہا وہ نام دیا گیا کہ پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے, تاکہ ایک کسان جو ہے وہ اپنی فصل اٹھا کے اس جگہ پہ جہاں پہ فصل بکتی ہے خود لا سکے. یہاں پہ دانش سکول بنائے گئے اس طرح کے جو ایچسن کالج کے مزاج کے تھے, تاکہ غریبوں کے بچے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں ان کے لیے ایسے سکول ہوں جہاں پہ ان کا ٹیلنٹ ہارنس کیا جا سکے. یہاں پہ ہر ہسپتال کے اندر MRI اور CT اسکین کی مشینیں لگائی گئیں. یہ جس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کیا ہے, ذرا جا کے دیکھیے یہ کس نے شروع کیا تھا. اس وجہ سے لوگ نکلے تھے میڈم GT روڈ کے اوپر, اس وجہ سے مریم جہاں پہ پیر رکھتی ہے وہاں پہ 40 50 60 80 ہزار روپے آپ کو کس نے کہا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دن سے لے کے میں بتا رہا ہوں, صبح سے لے کر 2:30 بجے تک میں پرائم منسٹر آفس میں ہوتا تھا, بعض دفعہ 3:30 بجے تک. اس کے بعد ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے. میں نے تو کوئی دن نہیں دیکھا جس دن پرائم منسٹر کی میٹنگز نہ ہوں. ایک ہفتے میں لوگوں سے بات کیوں نہیں تھے کرتے؟ کیونکہ ایک ہفتے میں 3 مرتبہ تو صرف وہ انرجی کی میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے, 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی, تاکہ لوگوں کے دکھ درد کا مداوع ہو سکے. لیکن ایسے نہیں تھے کہ کرکٹ بیٹھ کے وہ بولے کہ میں نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. انہوں نے APC بلائی جب اس ملک کے اندر غدر مچا. انہوں نے ساری اپوزیشن کو, ہر وہ شخص جو ان کے خلاف تھا اس کو بلایا, اس کو بٹھایا, اس کو ان بچوں کی تصاویر دکھائیں کہ یہ ہیں وہ بچے جو اس وقت دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں, اور ایک پورے ملک کے اندر اگریمنٹ پیدا کیا تو دہشت گردی ختم ہو گئی. نہیں, بٹ انہوں نے انہوں نے کیوں نہیں کبھی, اگر وہ یہ سارے کام کرے تو, اور کیے ہیں کام انہوں نے, یہ آپ کو اپنے پاس سے تو نہیں باتیں بنا رہے ہیں, دیز آر فیکٹ, سب کو پتا ہے, تو انہوں نے کبھی سامنے آ کے بات کیوں نہیں کی؟ فار انسٹنس انہوں نے کبھی کوئی انٹرویو کیوں نہیں دیا؟ بھائی جو بندہ دن سے لے کر رات تک کام کر رہا ہے, جو ویلا آدمی, آپ اسے روز جا کے انٹرویو لیتے رہے. بھئی یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کمیونیکیشن ہم دن سے رات کرتے تھے, یہ آپ نے ایلیگیشن تو لگا دیا. دن سے رات ہم کمیونیکیٹ. یہ میرا سوال ہے, میں آپ کے جواب دے رہا ہوں. ہمارے صبح سے لے کر رات تک ہمیں انسٹرکشنز ملتی تھی کہ آج ہم نے یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور اس میں کوئی گالی نہیں ہوتی تھی, کوئی کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا تھا, کسی کو نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تمہاری ماں کے منہ پہ کیچڑ, یہ تمہاری بہن کے منہ پہ کیچڑ, کوئی اس طرح کی چیز نہیں. دن سے رات تک ہم بتاتے تھے CPEC میں کیا ہو رہا ہے, ہم بتاتے تھے کہ بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا خود سامنے آنا ضروری نہیں آتے تھے. وہ انہوں نے بے شمار خطاب کیے ہیں, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, انہوں نے بے شمار خطاب کیا. ہاں, شام 8 بجے کے جو آپ کا تھیٹر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں شمولیت نہ کی ہو, یا 10 بجے. جی نہیں, میں اس کو سرکس نہیں کہتا, میں تو خود اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. میں نے تھیٹر کسی غلط اس میں استعمال نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ شام کے جو شوز ہوتے ہیں, ہاں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے خیال سے ان کی کوئی امپورٹنس نہیں؟ جی بہت امپورٹنس ہے. آپ کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے؟ ہم آ کے اسی وجہ سے ان کو سوالوں کے جواب نہیں دینے چاہیے. میں ان کا سپوکس پرسن تھا, بٹ انہیں خود نہیں کرنا چاہیے. مگر انہوں نے کیا ہے. مگر جو آپ نے, آپ کو نہیں پسند آ رہا نا طریقہ کار, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے شو میں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کہا. میرے شو کا کہاں سے سوال آ گیا؟ کے ساتھ وہاں پہ میرے شو کا سوال کہاں سے؟ میں تو 2 مہینے سے کام کر رہی ہوں نا. میرا مطلب آپ سے نہیں ہے, میرا مطلب ان شوز سے. جی ہاں. سو یو تھنک کہ پوری دنیا کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز جو انٹرویوز دیتے ہیں, یا پوپ دیتا ہے, یا UN کے ہیڈز دیتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں؟ اچھا بتائیے, امریکی صدر کا کون سا انٹرویو؟ We have to take a break. And we're back from the break. اس سے پہلے that you attack me again. مجھے یہ بتائیں, نواز شریف صاحب کو ان کی سرجری ہونی ہے, اب تو حالات انگلینڈ میں ٹھیک ہو گئے, ویسے دوبارہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, الیکٹیو سرجریز پوسٹ پون ہوئی تھی فار تھوڑے عرصے کے لیے. ان کی کون سی سب, آئی ایم ناٹ, میں کسی قسم کا نہ میں شک کر رہی ہوں, نہ میں کسی کو طنز میں پوچھ رہی ہوں, ان کی کون سی سرجری ہونی ہے, اور وہ کب ہونی ہے, اور وہ کب واپس آئیں گے؟ دیکھیے, ان کی 2 قسم کی سرجریز ہونے والی ہیں. ایک تو ان کی دل کی سرجری ہونے والی ہے, کیونکہ ان کے میرے خیال میں 6 یا 7 سٹینٹس ڈل چکے ہیں, اور 2 مرتبہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی, جس میں ایک دفعہ ان کا رپچر بھی ہو گئی تھی آرٹری, اللہ نے ان کو زندگی دی. تو ایک تو ان کی دل کی شریانیں جو ہیں وہ اتنی بند ہو چکی ہیں کہ دوبارہ سے ان کی ایک سرجری ہونی دل کی. یہ الیکٹیو سرجریز میں آتا ہے. الیکٹیو سرجری سے اس وجہ سے ہوتی ہے نا کہ آپ اگر ایمرجنسی میں گر جائیں, جی ہاں, اگر آپ گر جائیں
اور ماتھے کے بل اور آپ کو اسٹریچر کے اوپر ڈال کے ایمبولینس میں لے جایا جائے تو پھر نہیں یہ تو وہی میں کہہ رہی ہوں، یہ ارجنٹ ایمرجنسی سرجریز میں آتی ہے نا. جی مگر یہ اسکیجول کرنی پڑتی ہے نا الیکٹیو، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہسپتال میں جا کے اسکیجول کرتے ہیں. دوسری سرجریز وہ ہوتی ہیں جن کو آپ ایمرجنسی سرجریز کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کو فوری طور پہ رول ان کرنا پڑے کسی ایمرجنسی تھیٹر میں تو فوری طور پہ ہی از ناٹ ان دیٹ کیٹیگری، تو ان کی سرجریز جو ہیں وہ اسکیجول ہوں گی. تو ہسپتالوں نے بند کی ہوئی تھی، نہیں ابھی نہیں ہوئی ہیں، ابھی نہیں ہوئی کیونکہ پھر سے دوبارہ سے ہسپتال جو ہیں وہ بند ہوئے ہوئے ہیں. جی اور دوسری جو ان کی سرجری ہے وہ کیروٹیڈ آرٹری کی ہونی ہے. ان کی ایک کیروٹیڈ آرٹری تقریباً پوری طرح سے بند ہو چکی ہوئی ہے، تو کیروٹیڈ آرٹری جو دماغ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے اور ایک سرجری ان کی وہاں ہونے والی. یہ 2 سرجریز ہیں اور جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کو گردوں کی تکلیف ہے. جی بالکل آئیں گے، وہ کمال ہو گئی ہے. اس ملک میں سیاست کرتے ہیں، اس ملک میں انہوں نے ان کی والدہ کی تدفین ہوئی ہے، ان کے والد کی تدفین ہوئی ہے. اس ملک میں وہ اپنی بیگم کو چھوڑ کے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے یہاں پر آئے اور جیل چلے گئے. کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ لیکن سوال ہماری پارٹی کے نقطۂ نظر سے جو اب اٹھایا جاتا ہے، جو پہلے نہیں اٹھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا ان کو آنا چاہیے. یعنی اس وقت جہاں پہ اس پہ وقت جو ہو رہا ہے، میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہتا ہے کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے لے کے جاؤں گا. اس میں دوبارہ سے نہ جائیں. مجھے یہ بتائیں، ایک اور سوال تو کہہ سکتا ہوں. مجھے لیٹ می ایڈ سم تھنگ ہیئر. بات پرنسپل کی ہے نا کہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں اتنے دن کے بعد واپس آ جاؤں گا. تو یہ ان کی پالیٹکس کو اور ان کی انٹیگریٹی کو افیکٹ نہیں کرتا؟ اس کو کویسچن اس پہ نہیں آتا کہ وہ آنے سے انکار کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا؟ یہی کہتے ہیں انصاف نہیں ملے گا. یہ پارٹی کہہ رہی ہے، ان کا نقطہ نظر نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ آنا چاہتے ہیں. آپ مجھے دکھائیے کہاں پہ کہا ہے. میں کہہ رہی ہوں آنا چاہتے ہیں. جی بالکل، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جیسے ہی میری سرجریز ہو جائیں گی میں فوری طور پہ واپس آ جاؤں گا. مگر پارٹی میں جو ایک آواز اب سننے کو آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہٹلر اگر یو ٹرن لینے سیکھ جاتا تو تاریخ بدل جاتی. وہ بھی اسی طرح آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا کائنڈ آف بیکاز جس قسم کا فیشزم وہ اب ٹائم نہیں ہے جس قسم کا فیشزم وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، میں نے آپ کو اس کی ایگزامپلز دی ہیں. اس فیشسٹ حکومت کے اندر آ کے آپ کو کیا ملے گا؟ اس لیے وہ واپس نہیں ہے فی الحال. آپ لوگوں نے مشورہ، ہماری پارٹی نے سے یہ آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے جو پہلی مرتبہ میں نے سنی ہے، اس سے پہلے نہیں سنی، کہ ان کو یہ تحریک چلانی چاہیے. یہاں پہ آ کے ان کی آواز بند کر دی جائے گی، یہاں پہ ان کی آواز ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتی، ان کو انکارسریٹ کیا جائے گا، ان پہ ظلم کیا جائے گا. اور کچھ لوگوں نے اب یہ آواز اٹھانی شروع کی ہے کہ جب تک یہ ظلم کی رجیم ہے، بول رہے ہوتے ہیں تو بیک فائر بھی تو ہو جاتا ہے. جی ابھی تک تو نہیں ہوا، جیسے اسحاق ڈار صاحب کا میں تو نہیں سمجھتا. اچھا، since we are at the end of the interview، مجھے لاہور کے جلسے کے بارے میں بتائیں. آپ لوگ کیا امید کر رہے ہیں کہ بہت لوگ آئیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا ووٹ بینک تو لاہور میں بہت سٹرونگ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ہمارا ووٹ بینک ملتان میں سٹرونگ تھا، ہمارا ووٹ بینک پشاور میں سٹرونگ تھا، ہمارا ووٹ بینک کراچی میں سٹرونگ تھا، ہمارا ووٹ بینک کوئٹہ میں. یہ ہر جگہ پہ جلسہ ہوا ہے. ریٹوریکل بات مجھے لاہور کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے اگر تو جو میں نے باتیں کی ہیں وہ غلط ہے، اگر تو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں تو ان کو ماں باپ کی دوا نہیں سیکریفائز کرنی پڑتی. اگر لوگ بیسیکلی یہ تمام چیزیں جب ماں باپ کی دوا لے کے آتے ہیں تو ان کو جان پہ نہیں بن پاتی کہ بچوں کی فیس کیسے جمع کروائیں گے، تو پھر جلسہ نہیں ہوگا. We won't go into the argument کہ 2 سال پہلے بھی لوگوں کو یہ ایشوز تھے. غریب لوگ 2 سال پہلے بھی غریب. جی کمال کرتی ہیں آپ. یہ ایشوز نہیں تھے لیکن غریب تھے. یعنی 6% کی ترقی کی شرح. مجھے وہ ساری آپ دوبارہ وہ ٹیکنیکل باتوں میں، اگر آپ سٹنٹڈ چلڈرن کو دیکھیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو دیکھیں، پاورٹی لائن، وہ سارے کے سارے انڈیکسز 2 سال پہلے بھی بہت. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیے غربت مذاق ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ غربت نان ایشو ہے؟ آپ سمجھتی ہیں ان امپلائمنٹ نان ایشو ہے؟ It's very unfair of you to say کہ میں یہ سمجھتی ہوں. آپ کیوں یہ why would you even say that؟ جی اگر نہیں ہے، میں کیوں سمجھتی ہوں؟ جی اگر نہیں ہے، سنیے، اگر نہیں ہے تو پھر 2 سال یا 3 سال پہلے 2018 میں اس ملک کی ترقی کی شرح جس کے ذریعے لوگوں کو نوکری ملتی 6%، اب منفی ہے. اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 1% تھی، کھانے کی مہنگائی کی شرح. پچھلے سال 100% تھی.
اب 22% ہے. تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو نوکری نہ روزگار نہ مجھے کیوں ہونے کہہ سے، رہے ہیں کہ اگر میں آپ کیا سمجھتی سمجھتی ہیں ہوں، مہنگائی سے کچھ فرق نہیں یہ آپ لوگوں پڑتا کا، تو پھر لوگ نہیں باہر نکلیں گے. اگر کوئی آپ سے اور اگر سوال پوچھے تو وہ لوگوں میں کس طرح سمجھتی ہوں؟ اگر لوگوں کو، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اگر لوگوں میں کو کیوں سمجھوں گی؟ اگر لوگوں کو فرق مجھے تو بڑی تکلیف ہے لوگوں کی، کیونکہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں، مجھے قیمتیں افیکٹ کرتی ہیں. پھر آپ کو 12 تاریخ کو مینار پاکستان ہونا چاہیے. میں کبھی کسی کے جلسے پہ گئی نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جن کے اگر وہ آپ ووٹ کو دیا تو ان غریبوں کے کا کبھی دکھ جلسے درد ہے، میں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مسائل ہیں تو پھر آپ آئیے ہمارے ساتھ ہاتھ میں تو ملائیے نہیں اور چاہتی. چلیے ہمارے ساتھ مینار پاکستان 12 تاریخ کو، اور سولیڈیرٹی میں غریب عورت کے کھڑی ہوں جس کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس کی سولیڈیرٹی میں کھڑی ہوں جو اپنی ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتا، اس کی سولیڈیرٹی میں کھڑی ہوں جلسوں سے چینج ہوتی ہیں لوگوں کی قسمتیں. نہیں کروا سکتا. 3000 روپے کا ڈائلسس ہوتا تھا میڈم، اب 13000 کا سرکاری ہسپتال میں ہوتا ہے. جس کے گردے فیل ہو گئے ہوں، جس کے گردے فیل ہو گئے وہ مر جائے. میرے سے ایک سیکنڈ، جلسوں سے ان کو یہ سارا کچھ مل جائے گا، یہ بوجھ پڑے گا، یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کا بوجھ ہے جو اس حکومت کو اٹھانا پڑے گا. اچھا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جلسوں کی وجہ سے ان کی پرفارمنس اچھی ہو جائے. یو ڈونٹ وانٹ دیم ضرور ہو جائے، ورنہ الٹ جائے یا ٹھیک ہو جائے. شیپ اپ اور شپ آؤٹ. الٹنے والا تو کہنا ہی نہیں چاہیے نا. کسی ڈیموکریسی کے پروپوننٹ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے. میڈم ہمارا آئینی حق ہے کہ تختہ ہم الٹنے کی عوام کا بات کرنے کی. مقدمہ، تختہ کون الٹ رہا ہے؟ ہم تو عوام کا بوجھ ڈال رہے ہیں حکومت پہ، ہم باہر لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو اور دکھا رہے ہیں عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو شیشہ دکھا رہے ہیں. ان کی مدینہ کی ریاست جو دوپہر کے وقت ترکی کی ریاست بن جاتی ہے، جو رات کے وقت چائنیز ریولوشن ہو جاتی ہے. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی، اینڈ بیچ میں تاکہ آپ کی بات کاٹ کے اپنی بات بھی کر سکوں. آپ مجھے ویسے اشارہ کریں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی اپوزیشن کی باتوں کا اثر ہو. میں تو تعریف کرنے کے لیے انٹریکٹ کیا ہے. شیپ اپ اور شپ آؤٹ. تخت حکومت گرانے کی، حکومت کو ہٹانے کی بات کے علاوہ عوام کے اثر ہو رہا ہے، آتی ہے اور عوام کے بوجھ تلے جاتی ہے. اثر ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے I'm sorry مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے بیکاز فائنلی I've got a guest جنہوں نے پورا کا پورا مجھے وہ کر دیا. لاجواب کیا نہ کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو کیوں کروں گا؟ آپ نے پوری کوشش کی. جذباتی ہو گیا مجھے کسی نے بتایا تھا، مجھے پی ایم ایل این کے کسی انسان نے بتایا تھا کہ کافی جذباتی انسان ہے، بہت بڑے بریلینٹ انسان ہے اور بڑے جذباتی انسان ہے. سی I've managed to say what I wanted to say about you. نہیں مجھے تو people like you، آپ لوگ بہت بڑا ایسٹ ہے، بٹ ایز لانگ ایز گورنمنٹس کو توڑنے کی اور ہٹانے کی بات نہ کریں، باقی میں آپ کی ہر بات سے ہم لوگوں کا مقدمہ لے کر باہر آ رہے ہیں، الٹانا لوگوں کا کام ہے ہمارا. اگر نہ آئے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں گے. لوگ نہیں آئیں گے تو ہم خود ہی گھر چلے جائیں گے بھائی. چلے جائیں گے، ہاں آف کورس. چلو پھر جس کے پاس عوام ہی نہ ہو، جہاں پہ پیر رکھتے ہیں وہاں پہ 70,000 آدمی 80,000 آدمی باہر آ جاتا ہے. پارٹیز کے ووٹرز ہیں وہ تو، آپ کی پارٹی کے پارٹیز کے 11 پارٹیز کے ووٹرز ہیں. حقیقت میں سمجھتی ہیں لوگوں کا کوئی دکھ درد نہیں. بالکل ہے. آپ حقیقت میں سمجھتی ہیں کہ سوائے پی ایم ایل این بالکل میں سمجھتی ہوں. نہیں ساری 11 پارٹیز صرف پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جو کچھ آ گئے ہیں. یہ نہ ہانگ کانگ کے پروٹیسٹ ہیں، نہ یہ دہلی کے فارمرز پروٹیسٹ ہیں. یہ پاکستان کے پروٹیسٹ ہیں، پاکستان کے، یہ صرف پی ڈی ایم کا پروٹیسٹ ہے، غریب آدمی کے پروٹیسٹ. جس دن آپ کے دل میں، اور آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں، لوگوں کے خدا کا واسطہ مجھے بیچ میں سے نکال دیں. لوگوں کا دکھ درد آئے گا جس وقت آپ ایک ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گی اور اس کے خواب چکنا چور ہوتے دیکھیں گی، اس دن آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گی، وہیں پہ کھڑی ہوں گی آپ باقی غریب اور سے لاہور کی کھڑی. Before we end the آخری منٹ میں I do believe کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو غریبوں کا احساس ہے، but we'll disagree on that and we will end the conversation here. اگلا انٹرویو میں آپ کے لانگ مارچ کے بعد آپ مجھے انوائٹ کریں. مجھے اگر مجھے اسٹیج پہ بٹھا کے کونے میں بٹھا دیں تو پھر میں آ جاتی ہوں. نہیں اب آپ کیا لینے آئیں؟ نہیں میں آنا چاہتی ہوں. بہترین مدینہ کی ریاست چل رہی تو اب آپ کو کیسے؟ I'm an optimist. It's my country. I rooted for Nawaz Sharif's government to work. اب تو ہم آپ کے ساتھ مقدمہ ہی دائر نہیں کر سکتے. آپ نے کہہ دیا بہترین حکومت ہے، مدینے کی ریاست ہے، یہ سارے گواہ ہیں، یہ کیمراز گواہ ہیں، میں نے نہیں کہا. چائنیز ریولوشن ہے، بہترین ہے تو بہترین سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ Thank God it's on record. I never said that. I have not said what you just accused me of saying. آپ نے ابھی کہا نا تھوڑا سا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑی حکومت. Thank you for speaking to me and we'll speak after the long march inshallah ta'ala. See you next week on Aap Tak with Meher Tarar.